بس کا سفر شروع ہوا کراچی سے حیدرآباد کی طرف۔ رات کا وقت تھا، باہر بجلی چمک رہی تھی۔ بس کے اندر مسافروں کی خاموشی گونج رہی تھی۔ دو مسافر ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک مسافر لمبا چوڑا تھا اور دکھنے میں تھوڑا سا خوفناک لگ رہا تھا، جبکہ دوسرا مسافر تھوڑا شرمیلا، تھکا ہوا، پریشان سی شکل لیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ لمبا آدمی بار بار اس پریشان مسافر کو گھور رہا تھا۔ آخر وہ سہمی سی آواز میں بول اٹھا، بھائی آپ مجھے بار بار کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ آدمی ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولا، بس دیکھ رہا ہوں کہ تم فکر مند لگتے ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ نوجوان نے کچھ سوچا اور پھر بولا، میرا نام سجاد ہے۔ اصل میں مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، میرا حلیہ خراب ہے۔ اس آدمی نے پوچھا، تم کہیں نوکری کرتے ہو؟ سجاد نے بے چارگی سے انکار کیا، نہیں، نوکری کی تلاش کر رہا ہوں اور اب بھی اسی کے سلسلے میں خوار ہو رہا ہوں۔ اس آدمی کی آنکھوں میں یوں چمک اٹھی جیسے اسے اپنے مطلب کا آدمی مل گیا ہو۔ وہ بولا، اگر تم چاہو تو اس بھاگ دوڑ سے اور پریشانی سے بچ سکتے ہو۔ سجاد نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ آدمی سرگوشی کرتے ہوئے بولا، دوسروں کی دولت پر ہاتھ صاف کر کے۔ میرا نام تنویر ہے اور میں دوسروں کی دولت پر ہاتھ صاف کرتا ہوں۔ پہلے میں بھی نوکری کے لیے مارا پھرتا تھا، مگر اب مہینے میں 1-2 وارداتیں کر کے خوب عیش کرتا ہوں۔ اب تو میں نے بھی بہت سا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے۔ سجاد کا اندازہ درست نکلا، وہ شخص ڈاکو تھا۔ سجاد سنبھل کر بولا، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ تنویر نے بولا، بہت کچھ، اگر تم چاہو میرے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہو۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو میں تمہیں اس کے بدلے 2 لاکھ روپے دوں گا۔ سجاد کا منہ کھلا رہ گیا، 2 لاکھ روپے؟ تنویر خان نے فوراً اس کا ہاتھ دبایا اور نرم لہجے سے کہا، آہستہ بولو۔ سجاد نے آہستگی سے سر ہلایا، بولا، جی ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ جواب میں تنویر خان نے اپنی نگاہوں کا رخ بدل کر اشارہ کیا اور بولا، دیکھو دائیں طرف۔ ہمیں اس آدمی کا پیچھا کرنا ہے اور موقع دیکھ کر اس سے وہ بیگ چھین لینا ہے جو اس کی گود میں ہے۔ سجاد تھوڑا گھبرا سا گیا، پھر اس نے سوچ کر بولا، میں سمجھ گیا، اس کے بیگ میں بھاری رقم موجود ہے۔ سجاد پرجوش ہو کر بولا، ٹھیک ہے، پہلے اس آدمی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تنویر خان نے کہا، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، بس اتنا معلوم ہے کہ یہ کاروباری شخص ہے اور حلیہ بدل کر اس وقت تقریباً 10 لاکھ روپے لے کر جا رہا ہے۔ تنویر خان اس کی خاموشی دیکھ کر مسکرایا اور بولا، پریشان مت ہو، ایک ہی قدم اٹھانا ہے، پھر دیکھو زندگی کتنی آسان لگتی ہے۔ بس چلتی رہی اور ان دونوں کے درمیان وقفے وقفے سے بات چیت ہوتی رہی۔ ان دونوں نے طے کیا کہ وہ پہلے اتریں گے تاکہ اس مسافر کو ان پر شک نہ ہو۔ تنویر خان بہت محتاط تھا، وہ سجاد کے منصوبے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ آخر ایک جگہ وہ دونوں اتر گئے۔ ان دونوں کے اترنے کے بعد بس کچھ دیر اور چلی اور دوسرے اسٹاپ پر رک گئی۔ ان میں سے بیگ والا مسافر بھی تھا۔ تنویر خان اور سجاد تیزی سے اس کا پیچھا کرنے لگے۔ سجاد نے دیکھ لیا تھا کہ تنویر خان اپنے لباس میں سے ایک چاقو نکال لیا ہے۔ وہ آدمی بیگ بغل میں دبا کر تیزی سے چلنے لگا۔ اب ان کے درمیان 10-15 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس وقت بیگ والے نے پلٹ کر دیکھا تو اسے تنویر خان اور سجاد نظر آئے۔ اسے خطرے کا احساس ہو گیا، اس کا پیچھا کرنے والوں کے ارادے نیک نہیں تھے۔ سجاد اور بیگ والے کے درمیان فاصلہ بالمحا کم ہو رہا تھا۔ اس کا اندازہ بیگ والے کو ہو گیا تھا، اب وہ ان سے بچ نہیں سکتا تھا۔ اچانک وہ پلٹا اور تنویر خان اور سجاد کو دیکھ کر اس نے پستول نکال لی۔ بیگ والے شخص نے ان دونوں پر نشانہ مارنے کی کوشش کری پر وہ ناکام ہو گیا۔ بیگ والا شخص چیخ مار کر دوبارہ گر گیا۔ اس بار وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ سجاد نے لپک کر اس کا پستول اٹھا لیا۔ تنویر خان ڈھارتے بولا، ٹھہر جاؤ، اب حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرنا، میرا نشانہ کتنا پکا ہے یہ تم دیکھ چکے ہو۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور کیچڑ میں گرا ہوا بیگ اٹھا لیا، مگر اس کا رخ سجاد کی جانب نہیں رہا۔ سجاد دانت پیس کر بولا، تم اپنی زبان سے پھر رہے ہو تنویر خان۔ تنویر خان مذاق اڑاتے ہوئے والے انداز میں بولا،
وہ زبان تنویر خان نے دی تھی، جبکہ میرا نام تنویر خان نہیں ہے۔ سجاد نے گہری سانس لے کر بولا، تو تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ تنویر خان پستول بھی اٹھا چکا تھا۔ سجاد کی بات پر وہ کہکا مار کر بولا، اپنے کام کے لیے میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہوں، اس لیے اب تک قانون کی گرفت سے بچتا ہوا آ رہا ہوں میں۔ تنویر خان چیخا، کیا کہا تم نے؟ اس کے ساتھ ہی ان کے ارد گرد کھیتوں سے نکلے پولیس آفیسر سامنے آ گئے۔ ایک پولیس والے نے چلا کر کہا، خبردار، پستول پھینک دو، تم چاروں جانب سے نشانے پر ہو۔ تنویر خان اس وقت مزید بھکلا گیا جب سجاد نے اپنی قمیص کے نیچے سے ایک پستول نکالی اور مسکرا کر بولا، تم نے کہا تھا نا، لٹیروں کو اپنا روپ بدلنا پڑتا ہے، اسی طرح قانون کی حفاظت کرنے والوں کو بھی اپنا روپ بدلنا پڑتا ہے۔ تو مسٹر تنویر خان، تو کیسا لگے تمہیں یہ قانون کا یہ روپ؟ تنویر خان کیا ہی بولتا، اس کے چہرے پر سے تو ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ تنویر خان نے تھکے تھکے انداز میں بولا، تم اس کا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ اس کے جواب میں سجاد مسکرا کر بولا، تمہارے لیے یہ انکشاف بھی دکھ کا باعث ہوگا کہ جس شخص کو تم لوٹنے چلے تھے وہ خود بڑا اسمگلر تھا۔ تنویر خان چونک اٹھا، کیا کہا، اسمگلر؟ تنویر خان نے ڈرامائی اسٹائل انداز کرتے ہوئے کہا، ہاں جی، یہ جعلی نوٹوں کا اسمگلر ہے اور یہ اس وقت جعلی نوٹ لے کر جا رہا تھا۔ تم اگر بے بس کر کے بیگ لے بھی جاتے تو تمہارے ہاتھ صرف جعلی نوٹ ہی آتے، جن کی حیثیت ردی کا کاغذ جیسی ہے۔